ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ہم پر اس کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا بھی چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 2 مقامات پر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے، اس قدر نعمتیں۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے یہی کیا کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اگر یہ نعمت ہم پہ نہ ہوتی تو آج کوئی مندروں کی گھنٹیاں بجا رہا ہوتا، کوئی گرجے میں جا رہا ہوتا اور کوئی کہیں خاک چاٹ رہا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر نعمت یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ انبیاء بے شمار گزرے ہیں، معروف ہے کہ 1 لاکھ اور کم و بیش 24,000 انبیاء۔ حضرت ابراہیم خلیل بہت مقام و مرتبہ، ان سے بھی پہلے نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ابو البشر ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 یا 314 رسول تھے۔ نبی رسول ہے نا معروف دونوں لفظ۔ 313 رسولوں میں سے 5 رسول وہ ہیں جن کو قرآن کریم نے اولو العزم من الرسل قرار دیا ہے، رسولوں میں سے بھی اعلیٰ ترین درجے کے مالک۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبیوں سے اعلیٰ، تمام رسولوں سے اعلیٰ اور اولو العزم من الرسل کے بھی سردار محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے اور ہمیں دین وہ دیا ہے جو مکمل ہر اعتبار سے کامل دین ہے، کسی اعتبار سے بھی کوئی کمی، کوئی نقص اور کوئی عیب ہمارے دین میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خود اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت 3 میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔
اس آیت میں اللہ رب العزت نے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، لیکن بہت سارے لوگ، بہت سارے مولوی حضرات ایسے ہیں جنہیں آج بھی یہ یقین نہیں آیا کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، وہ آج بھی دین میں کچھ نہ کچھ نئے سے نیا ڈالتے چلے آ رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے پاکستان انڈیا کے ماحول میں، بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں، آپ کو اصل دین پر اب بدعتیں غالب نظر آئیں گی۔ اصل دین کیا ہے؟ بدعات کے نیچے چھپتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ اپنی تقسیم ہے۔ اس نے ہمارے لیے مختلف مواسم، سال کے 12 مہینوں کے مختلف موسم رکھے۔ سال کے 12 مہینے، یہ تو طے ہے نا، انگلش ہو یا ہجری ہو، سال کے 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں کا صرف ہمارے کیلنڈروں میں ذکر نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم سورہ توبہ، اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ کیا بات ہے، آپ کا اسپیکر کبھی کم اور کبھی زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ یہاں رہتے ہوئے یہ تو ہمیں فائدہ ہے نا، 10 11 12 100 تک ہم آسانی کے ساتھ عربی کی گنتی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12، اور یہ 12 مہینوں کی تعداد کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں، سال کا کیلنڈر ہمیں قرآن کریم میں بتا دیا کہ تمہارا کیلنڈر یہ ہے، لیکن ہمارا مسلمانوں کا رویہ کیا ہے؟ آج کسی جگہ کھڑے ہو کر یکدم کسی سے پوچھیں کہ سال کے 12 مہینے گنو، وہ جنوری سے لے کر دسمبر تک جائے گا۔ اسے پوچھو کہ آج تاریخ کیا ہے، وہ فوری طور پر آپ کو انگلش مہینے کی تاریخ بتائے گا، عربی مہینے کے نام نہیں، اب عربی مہینے کی تاریخ یاد نہیں۔ ہمارا یہ عالم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مختلف موسم بنائے۔ کل رمضان گزرا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین موسم دیا تھا جس میں آپ نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ ایک رات، پورے مہینے میں صرف ایک رات ایسی ہے کہ اگر کوئی اس ایک رات کو اللہ کی عبادت میں گزار لے، 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کا ثواب ملے گا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، 83 سال اور 4 مہینے کے برابر نہیں، بلکہ خیر 1000 مہینے سے بہتر ہے وہ ایک رات۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس ایک رات کی عبادت ہمارے لیے 1 صدی کی عبادت کے برابر ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، عید کا دن شوال کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے، ساتھ ہی موسم حج شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام کا بہت بڑا رکن جو سال میں نہیں بلکہ پوری عمر میں صرف ایک بار کی، ایک بار فرض ہے، جب بار بار کریں تو وہ نفل شمار ہوگا۔ اور ذوالحج تک وہ سلسلہ موسم حج کا چلتا رہتا ہے، اور ذوالحج کے ختم ہوتے ہی محرم آ جاتا ہے۔ سال کا پہلا مہینہ، عربی اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور اشہر حرم جو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے، منہا 4 حرم۔ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 متوالیات، ان میں سے 3 مسلسل ہیں، اور وہ کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور 4تھا مہینہ ہے رجب جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک اتنا اچھا تھا کہ کوئی التباس، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہنے دیا کرتے تھے۔ رجب کے چونکہ بعض نام الگ بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان والا مہینہ، وہ رجب بھی حرمت والا ہے۔ تو گویا ہم آج بھی حرمت والے مہینے میں موجود ہیں، اور اس حرمت والے مہینے کی حرمت کب سے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے۔ ہمارے یہاں تو یہی چل گیا نا، ہمارے مسلمانوں کو اس ماہ محرم کا احساس ہی نہیں ہوتا، سوائے اس بات کے کہ کچھ لوگوں نے اٹھ کے پیٹنا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، سینہ کو بھی شروع کر دی، اور ہم نے سمجھ لیا کہ محرم آ گیا۔ یہ ہے ہماری اپنی تاریخ اور ہماری اپنی تقویم کے ساتھ محبت۔ اگر یہ پارٹی ماتم کرنے والی نہ ہو تو شاید ہمیں محرم کے آغاز کا بھی پتہ نہ چلے کہ کب شروع ہوا ہے۔ اس ماہ محرم کی عزت اللہ نے کب سے بیان کی ہے؟ 1400 سال پہلے سے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت سے بھی پہلے۔ اور اس محرم میں 10 تاریخ ہے، وہ بھی اسی طرح کی ہے جیسے ہمارے یہاں معروف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے یہ 10 تاریخ جو ہمارے یہاں اسلام میں پائی جاتی ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 10 تاریخ کا روزہ کب سے ہے؟ مولانا عبدالغفار صاحب نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کو اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، یہودی روزہ رکھتے آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایک چیز 1000 سال پہلے سے آ رہی ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے مشہور ہوا ہے۔ اور ہماری تاریخ دانی کا اپنے ہی لوگوں کا کتنا تعارف ہے ہمیں۔ کبھی کبھی تعجب آتا ہے، ہمارے اپنے بھائیوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، مولانا حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ ہماری معلومات ہیں اپنے ہی دین کے بارے میں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن انہیں اللہ نے ایمان نصیب نہیں کیا، مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت کیسے ہو گئے اور علیہ السلام کیسے ہو گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت، ابو طالب وفات پانے والے ہیں، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، اور دوسری طرف اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے، ابو جہل ہے، اس کی پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھنا ابو طالب کہیں مرتے مرتے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کر بتیجے کے دین پر نہ آ جانا۔ دونوں طرف سے کوشش جاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، وہ دعوت دے رہے ہیں کفر کی، ملت عبد المطلب پہ مرنا، اسلام نہ لانا۔ اور ابو طالب کی زبان سے آخری الفاظ، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، آخری الفاظ جو نکلے وہ کیا تھے؟ علی ملت عبد المطلب، کہ میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر مر رہا۔ اور ہمارا مسلمان کہتا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام، کچھ لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا جھوٹ بولا
کہ وہ جھوٹ ہم نے سچ مان لیا اور وہی کہنا شروع کر دیا. ہمارے مسلمان کی، ہمارے اہل سنت کی طبیعت بڑی اچھی ہے. اپنی باتیں معلوم ہیں یا نہیں، اپنا کوئی کام کرنا ہے یا نہیں، لیکن ادھر سے آئے گا مان لیں گے، ادھر سے آئے گا مان لیں گے، قبول کر لیں گے، شروع کر دیں گے. ادھر ادھر کی باتیں ماننے کے لیے ہم تیار بیٹھے رہتے ہیں. 22 رجب آئے تو کنڈے بھریں گے، 22 رجب کو مٹھائیاں بانٹیں گے. کبھی غور بھی کیا ہے میرے اہل سنت بھائی کہ یہ 22 رجب کون سی خوشی کا دن ہے؟ ایک پارٹی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشی منائی. کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابی کی وفات پر خوشی منائے؟ کیا خیال ہے؟ آپ ہی مجھے کہہ دیجئے. کسی مسلمان کو کسی صحابی کی موت پر خوشی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. اور صحابی بھی عام سا صحابی نہیں، بلکہ وقت کے بادشاہوں میں سے بادشاہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی ہے. اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتبان وحی میں سے تھے. نبی کے اتنے امانت دار، نبی کا اس قدر اعتماد اس انسان پر کہ انہیں کاتب وحی مقرر فرمایا. اور اس سے بڑھ کر ایک بہت بڑا رشتہ اور بھی تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ بھی تھے. سالہ کا رشتہ ہے نا، یہ بہت پیارا رشتہ ہے. سالہ ہمارے یہاں تو مشہور ہے آدھے گھر والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی سالہ ہونے کا شرف بھی انہیں حاصل ہے، کیونکہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان اور یہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان، بہن ہے ان کی. نبی کا سالہ، نبی کا کاتب وہی، نبی کا صحابی فوت ہو اور آپ اس دن مٹھائیاں بانٹیں، آپ اس دن پوریاں بانٹیں. کہاں کی اہل سنتیت ہے یہ؟ ہم اپنے آپ کو عاشقان رسول بھی کہیں گے، اہل سنت، بلکہ ہمارے ایک طبقہ نکایا وہ کہتے ہیں اصلی اہل سنت. آپ نے سنا ہوگا اہل سنت پہ یقین نہیں رہا کہ اہل سنت تو کئی ہیں، اب کوئی ایسا نام رکھیں اپنا کہ خالص اصلی اہل سنت، اور جتنا خالص نام رکھا ہے اتنے ہی سنت سے دور ہے. 22 رجب کو کسی اور کی بات پہ آ کے خوشیاں منا رہے ہیں، 10 محرم کو دوسروں کے پروپیگنڈے میں آ کے ماتم کر رہے ہیں، اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں. عیسائیوں نے بچوں کا برتھ ڈے منانا شروع کیا، آج ہمارے اہل سنت کر رہے ہیں یا نہیں؟ بچوں کا برتھ ڈے، اور برتھ ڈے بھی پہلے تو بچوں کا ہوتا تھا، اب تو بچوں کے باپ، بچوں کے دادا کا بھی برتھ ڈے چل رہا ہے. کئی لوگ قبر میں ٹانگے ہیں، اپنا برتھ ڈے رکھا ہوا ہے 80 سال ہو گئے قبر میں ٹانگے ہیں، برتھ ڈے کے کیک کاٹ رہے ہیں. یہ کہاں سے سنت آ گئی ہے؟ عیسائیوں سے آئے لے لیتے ہیں، یہودیوں سے آئے لے لیتے ہیں، شیعوں سے آئے لے لیتے ہیں، کہیں سے بھی آئے لے لیتے ہیں. نہیں لیتے تو کتاب اللہ اور سنت رسول نہیں لے پاتے. اللہ رب العزت نے اس مہینے کو شرف بخشا بہت پہلے. ہم نے اسے بھی ایک واقعہ کے ساتھ جوڑ دیا. اس دن کو ابھی کل محرم گزرا ہے، آپ نے فوٹو دیکھے، آپ نے سارا کچھ دیکھا، آپ نے وہ تماشے بھی دیکھے ہوں گے. یقین جانے کہ بعض تماشے دیکھ کر اس مرتبہ عجیب تاثر ہوا کہ یہ کیا ہو رہا، ڈرامے کیا ہے. ایک صاحب 10 تاریخ کو تقریر کر رہے ہیں، اگر کسی کو ریکارڈ چاہیے میری جیب میں موجود ہے. آج کل تو یہ بھی مشکل نہیں رہی نا. صاحب تقریر کر رہے ہیں اور ممبر کافی اونچا ہے، اس کے اوپر وہ تشریف فرما ہے، اور سامنے ایک پنکھا چل رہا ہے، سیلنگ فین. تقریر کرتے کرتے جوش میں جذبے کے آگ کے اٹھے
اور ہاتھ پنکھے کو ڈالا، ٹانگیں بھی پٹھے کے ساتھ چمڑ دی اور عجیب سی شکل اختیار کر لی۔ یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کس قسم کا یہ اسلام ہے؟ دوسرا، تقریر کے دوران اتنے زور سے اس نے اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے شروع کیے، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ان کو عذاب شروع کر رکھا ہے۔ وہ لوگ جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، زندگی میں بھی ان کو عذاب ملے گا، آخرت میں تو پھر ہوگا ہی ہوگا۔ اور پھر کس کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ برا بھلا کہنے کے لیے لوگ بھی کون اختیار کیے ہیں؟ وہ لوگ جن کی تعریفیں اللہ رب العزت اپنی کتاب میں بیان کرے۔ مولانا نے آیت پڑھی ہے، میں نے آیت پڑھی ہے، بچے نے پہلے، عبداللہ نے تلاوت کی، اس میں آیات موجود ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگر اپنا پیٹ بھوکا بھی ہے دوسرے کے پیٹ کو ترجیح دینے والے لوگ وہ تھے صحابہ کرام۔ وہ انصار و مہاجرین جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، تن من دھن، ہر چیز نبی پر قربان کر دی، ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہو؟ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے نبی تیرا رب ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جو تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ وہ مومن کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اور یہ درخت کہاں ہے؟ حدیبیہ کے مقام پر تھا۔ یہ بیعت کون سی ہے؟ بیعت رضوان۔ اب صلح حدیبیہ یا غزوہ حدیبیہ کا واقعہ پورا ذکر کریں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس بیعت کا ذکر قرآن کریم میں کیا، بیعت کرنے والوں کے بارے میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تیرا رب ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ جن سے رب راضی ہو جائے کیا وہ بھی گالیوں کا مستحق ہے؟ روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد جو بہترین لوگ ہیں انہیں ہمارے کچھ بقلم خود مسلمان اٹھ کے گالیاں بکنا شروع کر دیں، اور لوگ بھی کون؟ تعجب آتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو گالیاں دی جاتی ہیں ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام سننا ہے تو قرآن کریم سے پوچھیں، سورہ توبہ نکالیں، آیت نمبر 40 پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہ وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے۔ قرآن کریم نے صحابی کا لقب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور غار میں آپ جانتے ہیں کون کون تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کا پورے کا پورا سفر، ہجرت کا پورے کا پورا واقعہ، یقین جانے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیوں کی یادگار فہرست ہے۔ وہ واقعہ جس میں مشرکین مکہ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کو زندہ یا مردہ جو پکڑ کے لے آئے ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 100 اونٹ اس زمانے میں کتنے قیمتی ہوں گے؟ کہا گیا 100 اونٹ انعام دیں گے جو ان کو پکڑ کے لے آئے، زندہ یا مردہ۔ اس پر خطر میں جو سب سے زیادہ خطرے میں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کا ساتھ دفاع کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
سفر میں موجود ہیں، گھر سے نکلے، غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہاں باہر رک جائیے، میں پہلے اندر سے غار کا جائزہ لے لوں۔ مشہور و معروف واقعات ہیں، تفصیل میں ذکر نہیں کرتا۔ فرمایا اندر اگر کوئی موذی جانور ہو، کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو تو پہلے اس کا سامنا میں کرتا۔ اتنے جانسار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، راستے میں جا رہے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ کبھی آگے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ مجھے اپنی جان کا کوئی ڈر نہیں، مجھے اپنی جان کا کوئی ڈر نہیں، مجھے ڈر ہے تو صرف آپ کی جان کا، کہ آپ کو کوئی آگے سے، آپ کو کوئی پیچھے سے، جب مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی آگے نہ بیٹھا ہوا میں آگے آ جاتا ہوں، اور جیسے ہی مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی تعاقب کرتے ہوئے پیچھے سے نہ آ جائے میں پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی بائیں ہو جاتا ہوں۔ نبی کی جان پر اپنی جان کو اس انداز سے قربان کرنے والا آج کا مسلمان اسے گالیاں بکے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہر انسان کے ہر احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ اندازہ کریں آپ کی کس قدر مقام اس انسان کا۔ فرمایا میں نے ہر انسان کے ہر احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، اور ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میری طرف سے قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ یہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انسانوں میں سے سب سے پیارے انسان حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پہ بھیجا، عسکری مہم ہے۔ جانے سے پہلے روانہ ہوئے، پلٹ کے آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ احب الناس الیک، آپ کو انسانوں میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ انتظار کیے بغیر فرمایا عائشہ، مجھے سب سے پیاری عائشہ۔ تو فوراً دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ تو فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ، اور وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں میں سے سب سے پیارے ماں اور بیٹی اور ایک مسلمان کہلوائے اور ان کو گالیاں دے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا جنت میں جانے کے لیے ایک جماعت آئے گی، اس جماعت کو کہا جائے گا کہ اس دروازے سے جنت میں آ جاؤ، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر دروازہ یا راستہ ہے۔ ایک جماعت آئے گی وہ صدقہ کرنے والے، باب صدقہ سے داخل ہوں گے۔ ایک جماعت آئے گی روزہ رکھنے والے، وہ باب الریان سے داخل ہوں گے۔ مختلف ابواب کے نام لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں کیا آئی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بندہ جنت میں داخل تو ہوگا ایک ہی راستے سے، دروازہ تو ایک ہی استعمال کیا جاتا ہے نا۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ مختلف دروازے ہیں تو سارے دروازوں سے ہی اندر جائے گا، ایک ہی دروازہ استعمال کر سکتے۔ یا رسول اللہ بندہ جنت میں داخل تو ہوگا ایک ہی دروازے سے، کیا کوئی ایسا خوش قسمت انسان بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے کہ جنت میں یہاں سے آ جاؤ؟ اللہ رب العزت کی رحمت دیکھے، جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، ہم زبردستی ہم بغٹٹ بھاگے چلے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، ورنہ اللہ رب العزت نے جہنم کا دروازہ بھی ایک کم رکھا ہے، جنت کا دروازہ ایک زیادہ رکھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ میں جہنم سے
کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں، تم مجھ سے زبردستی اس طرف جا رہے ہو۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہوگا جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، ہاں ابو بکر کوئی ایسا ہوگا، وَأَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ یا ابو بکر، یا ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو ان میں سے ہوگا۔ ابو بکر جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس قسم کے انسان کو گالیاں دی جائیں اور ان کو خلافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اس پہ شور مچا رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں خلیفہ مقرر کیا۔ اپنی زندگی میں بیماری کے عالم میں فرمایا مرو ابا بکر لیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیماری کے عالم میں پاس موجود ہیں، کہا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو امامت کروائے، جماعت کروائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑا پسو پیش کیا، پھر فرمایا کہ مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ جماعت کروائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں امام بنا دیا، خلیفہ بنا دیا۔ اور صرف یہ ایک وقت نہیں بلکہ ایک خاتون آئی، وہ خاتون کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ آج موجود ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں، کل کو آپ نہیں ہوں گے، اگر مجھے کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو میں کس سے پوچھوں گی؟ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا فاتی ابا بکر، میں موجود نہیں ہوں گا، فاتی ابا بکر، تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ واضح اشارے موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی انہیں باقاعدہ اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اور ہمارا مسلمان وہی نعرہ دمادم مست قلندر، نعرہ یاد ہے یا نہیں؟ دمادم مست قلندر، علی دا پہلا نمبر۔ پنجابی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نعرہ کون سا ہے، دمادم مست قلندر، علی دا پہلا نمبر۔ نبی نے علی کا نمبر پہلا نہیں لگایا، علی بہت قریبی ہیں نبی کے، جانتے ہیں نا؟ علی رضی اللہ عنہ نبی کے بہت قریبی، خون کا رشتہ ہے، چچا زاد بھائی ہیں، برادر امزاد ہیں، اور فاطمہ کے شوہر نبی کے داماد ہیں، حسنین کے والد ہیں، رشتہ بہت قریبی ہے، لیکن پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا لگایا۔ فرمایا فاتی ابا بکر لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر آؤ مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے دروازے پہ پہنچ جانا۔ اس انسان کو گالیاں دو، وہ انسان جس کو نبی پاک نے سب سے پیارا کہا، وہ انسان جس کی بیٹی کو نبی پاک نے سب سے پیارا قرار دیا، وہ انسان جس نے اپنا مال دولت کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس کو گالیاں دی جائے۔ جس کی شان میں قرآن بول رہا ہے، قرآن نے صحابی کا لفظ صرف ابو بکر صدیق، اللہ رب العزت کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہے جس انداز سے چاہے نوازے۔ صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,40,000 تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع تک، اور حجۃ الوداع کے موقع سے 3 مہینے بعد آپ وفات پا گئے۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام وہاں موجود ہیں۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے قرآن کریم میں صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے۔ 1.5 لاکھ صحابہ موجود ہیں، نام ایک صحابی کا، اور وہ کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ باقاعدہ نام سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، اور زید کون سے؟ زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ جو زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں
پہلے نبوت سے پہلے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، لوگوں نے زید حسن سلوک کا یہ عالم ہے کہ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ قرآن کریم میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کا ذکر ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب نکاح کیا، نکاح کے بعد طلاق دے دی، اللہ نے فرمایا زوجنا کہا، اے میرے نبی ہم نے زینب تمہارے نکاح میں دے دی۔ عظمتیں دیکھیں، اللہ رب العزت جس کو جیسے چاہے بخشے۔ قرآن میں نام باقاعدہ صرف زید کا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ میں نے تیرا نکاح اس سے کر دیا۔ وہ کون خاتون ہے؟ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ خواتین جب کبھی اکٹھی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، کوئی کچھ کہتا، حضرت عائشہ ہیں وہ کہتی کہ میرا باپ ابو بکر صدیق ہے، بالکل صحیح ہے۔ حضرت حفصہ کہتی کہ میں عمر فاروق کی بیٹی ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں بہت بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی صفیہ بنت حیی بن اخطب خیبر کے سردار کی بیٹی ہوں۔ خواتین اپنا اپنا ذکر کر رہی ہیں۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ تم چاہے کچھ بھی کہتی رہو، تمہارا سب کا نکاح تمہارے باپوں نے کیا، میرا نکاح اللہ نے آسمان سے نبی کے ساتھ کیا۔ اللہ رب العزت جس کو جو مقام دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کس کا ذکر کریں، کس کو چھوڑیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی گالیاں دی جاتی۔ ایک کتاب ہے ان کی، اس کتاب میں کہتے ہیں یقین مانے کہ جی نہیں چاہتا، کہتے ہیں کفر کی نقل کفر نہ باشد، اس کے باوجود جی نہیں چاہتا، لیکن بعض بدبختوں کے خبث باطن کو سامنے لانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں اللہم لعن صنم قریش وابنتیہما، یہ الفاظ ہیں ان کی کتاب میں، اے اللہ قریش کے دو بتوں اور ان کی دو بیٹیوں پر نعوذ باللہ لعنت فرما۔ اور یہ دو بت کون ہیں؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور انہی کی دونوں کی بیٹیاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، باقاعدگی سے لعنت ملامت کے الفاظ موجود ہیں۔ اور عمر فاروق وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرماتے ہیں لو کانا، سنن ترمذی، لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اے لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ اتنی عظمت اللہ دے، اتنی عظمت اللہ کا رسول دے، کس منہ سے مسلمان کہلواتے ہو کہ تم انہیں گالیاں بکو؟ فرمایا احیی ابن الخطاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کسی کہتے ہو کیا بات ہے بھائی، آپ فرماتے ہیں احیی ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تیرے کیا کہنے، تو جس راستے سے آ رہا ہو اگر اس راستے میں شیطان بھی آئے تو تجھے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ عظمت ہے یا نہیں؟ شیطان وہ ہم دیکھ سکتے ہیں شیطان کو؟ نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نظر بھی نہیں آتا، کسی انسان کو وہ نظر بھی نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت نے اتنا روب، اتنا دبدبہ دیا ہوا ہے، ایمان کا اتنا جلال دیا ہوا ہے کہ جس گلی میں عمر فاروق جا رہے ہوں شیطان اس گلی میں ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا احیی ابن الخطاب، اے ابن خطاب تیرے کیا کہنے، تو جس راستے سے آ رہا ہو شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ابھی تھوڑے عرصے کی بات ہے، ایک شیعہ حرم میں کھڑا بڑے زور شور سے کہہ رہا ہے میں آج تک کبھی باب عمر سے حرم میں داخل نہیں ہوا۔ باب عمر ہے یا نہیں وہاں؟ حرم مکی مسجد حرام کے مختلف ابواب میں سے ایک ہے باب عمر۔
وہ اپنی طرف سے بڑی شیخی بگاڑنے لگا. کہتا ہے کہ میں آج تک کبھی اس باب عمر سے حرم میں داخل نہیں ہوا. پاس ہی کوئی ہمارے جیسا لیکن کوئی عقل مند انسان تھا جو بہت ہی عقل مند تھا. اس نے کہا اے عمر تیرے قربان جاؤں، شیطان تم سے زندگی میں بھی ڈرتا تھا، تم مر گیا ہے، شیطان اب بھی تم سے ڈرتا ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس راستے سے داخل نہیں ہوتا. کہاں شیطان ہو. عمر کی زندگی میں بھی شیطان ان سے ڈرتا تھا، وہ تو مر چکا ہے لیکن شیطان اب بھی ان سے ڈرتا ہے. اس آدمی کو گالیاں دو گے؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو، خلافت مل چکی ہے، خلافت کا زمانہ، بادشاہ ہیں، حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہیں، لاکھوں مربع میل مسلمانوں کی ملکیت میں داخل کرنے والے حاکم، جن کے زمانے میں اسلامی سلطنت میں لاکھوں مربع میل داخل ہوئے. اتنے بڑے بادشاہ اور اپنی رعایت کے اتنے خادم ہیں کہ رات کو نکلتے ہیں، کبھی اس گلی، کبھی اس بازار، کبھی اس خیمے کے پاس سے، کبھی اس خیمے کے پاس سے، خالی جگہ سے گزرتے ہوئے دیکھا ایک خیمہ نیاسا ہے، پہلے تو نہیں تھا. خیمے کے پاس گئے، دیکھا کہ باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. پوچھا بھائی کون ہو؟ تو کہا بھائی میں تو یہاں صحرا میں رہتا تھا، اب میں ذرا قریب آیا ہوں شہر کے، میں چاہتا ہوں کہ امیر المومنین عمر فاروق سے کوئی تعاون حاصل کروں. کہا اچھا. اندر سے آواز آئی، خاتون کے کراہنے کی، چیخنے کی آواز آئی. پوچھا یہ اندر کون ہے، کون کرا رہا؟ تو کہا اندر میری بیوی ہے اور اسے بچہ ہونے والا ہے، درد ذیل سے کرا رہی ہے. کہا اس کے پاس کوئی عورت ہے؟ کہا نہیں ہے. خاموشی سے واپس پلٹے. آپ اندازہ کریں امیر المومنین، خلیفہ وقت، حاکم وقت، سلطان. واپس گئے، گھر گئے تو گھر میں ام کلثوم بنت علی، نام ذہن میں رکھیں اور پہچانیں اس خاتون کو. ام کلثوم بنت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی، جو کہ عمر فاروق کے نکاح میں ہے. گھر جا کے کہتے ہیں خاتون اللہ رب العزت نے تیرے لیے نیکی کا ایک موقع مہیا کیا ہے، اگر نیکی کرو تو. کہاں کروں گی، کیوں نہیں کروں گی. کہاں اس طرح خیمہ ہے، خیمے میں عورت کو بچہ ہونے والا ہے، اس کے پاس کوئی عورت نہیں ہے، کیا یہ کام کروں گی؟ کہا کروں گی. عمر فاروق کے گھر میں ہے، ایک عظیم باپ کی بیٹی ہے، علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، نیکی کوٹ بوٹ کے اس خاندان نبوت میں بھری ہوئی ہے. کہا کروں گی. اور ساتھ کہا کہ آپ ایسے کریں امیر المومنین، کچھ تیل، کچھ روئی، کچھ یہ وہ، کچھ کھانے کے لیے لے لیں جن چیزوں کی وہاں ضرورت پڑے گی. لے لیا. گئے، خاتون اندر داخل ہو گئی، عمر فاروق باہر اس آدمی کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ آدمی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، باتوں میں لگے ہوئے ہیں. اندر سے تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، امیر المومنین اپنے بھائی کو مبارک دے دیجئے کہ اس کے یہاں بیٹا ہوا ہے. اندر سے جب عمر فاروق کی بیوی نے کہا امیر المومنین، یہ بیچارہ گھبرا گیا کہ یہ تو امیر المومنین خود میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پیچھے ہٹنے لگا، گھبرانے لگا. فرمایا بیٹھے رہو، بیٹھے رہو. اور ساتھ ہی کہا کہ صبح آؤ، ہم تمہارے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. صبح وہ آدمی آیا، اس کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے، اس کے بچوں کے لیے باقاعدہ ایک وظیفہ مقرر کر دیا. عمر فاروق جو حاکم ہو کر یہ خدمات سر انجام دیں اور تم اس کے خلاف بھی اتنی بدزبانیاں کرو. وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے، مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. جب تک عمر فاروق مسلمان نہیں ہوئے، مسلمانوں کو کھلے عام نماز نہیں پڑھنے دی. جو مسلمان ہو کر ببر شیر تھے تو پہلے بھی تو ظاہر ہے کہ کم نہیں تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے،
اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین، ان دو بندوں میں سے ایک بندہ یا اللہ ہمیں دے دے اور ان کے ذریعے اسلام کی عزت بڑھا دے، دو بندوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے۔ اور وہ دو بندے کون ہیں؟ ابو جہل، عمر فاروق، عمر بن ہشام، ابو جہل بن ہشام اور عمر بن الخطاب۔ یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ اللہ رب العزت نے عمر فاروق دے دیے۔ اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں، جو مانگا جاتا ہے اسے مراد کہتے ہیں نا۔ باقی سارے صحابی مرید تھے اور عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، اللہ سے مانگ کے لیے تھے۔ جسے اللہ سے مانگ کر لیا، وہ جب مسلمان ہوئے تو کہا یا رسول اللہ آج کے بعد چھپ کر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، اب ہم کھلے عام نمازیں پڑھیں گے، دیکھیں گے کون سامنے آئے۔ اور کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کھلے عام عمر فاروق کی موجودگی میں کوئی مسلمانوں کو تنگ کرے۔ اور وہ انسان ہجرت کے موقع پر سارے لوگوں نے چھپ کر ہجرت کی، جو رات کو نکلا، جو جیسے نکلا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ تلوار کا نیام گلے میں ڈالا، تلوار ہاتھ میں پکڑی اور باہر نکل کر دن کے وقت اعلان کیا، من اراد ان تسکلہ امہ، من اراد ان تسکلہ امہ، جو چاہے کہ آج اس کی ماں اس کو گم پائے، وَيُيَتَّمُ وَلَدُ، اور اس کا بیٹا یتیم ہو جائے، وَتُرْمَلَ زَوْجَتُ، اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے۔ جو چاہے کہ ماں گم پائے، بیٹا یتیم ہو جائے، بیوی بیوہ ہو جائے، فَلْيَلْقَانِ وَرَاءَ الْوَادِ، آج میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، جس کا جی چاہتا ہے میرے سامنے آ جائے۔ پورے مکے کو للکارتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ عمر فاروق کا راستہ روکے۔ مشرکین مکہ پر اس قسم کی سطوت، اتنی جبروت طاری ہے اس انسان کی، اللہ رب العزت نے اتنا روب دیا ہوا ہے، اللہ نے اتنا جلال دیا ہوا ہے، اور آج گھٹیا قسم کا آدمی اٹھ کے اس عظیم انسان کو گالیاں بکتا ہے، عجیب عجیب ڈرامے کر کے۔ یقین مانیں ان ڈرامے بازوں کے ڈرامے دیکھ کر میں نے دو اشارے دیے نا، ایک پنکھے کو چمٹ گیا، ایک نے منہ پہ زور زور سے مارنا شروع کر دیا، ایک تیسرا ڈرامہ، اس مرتبہ بڑے ڈرامے کیے ان لوگوں نے۔ تیسرا آدمی ممبر کافی اونچا ہوتا ہے ان کا، ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، باتیں اپنی ان کا جو خاص انداز ہے، باتیں کرتے کرتے ایک جگہ پہ آیا، ذکر کیا شہادتوں کا، شہادتوں کا ذکر کرتے کرتے زور سے اپنے منہ پہ تھپڑ مارا اور چھلانگ مار کے نیچے گر گیا۔ یہ حب علی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اصل میں یہ حب نہیں ہے، یہ بغض معاویہ ہے۔ ان کو گالیاں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گالیاں، جن کی مثل کافر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں ایک عمر فاروق مسلمانوں کا اور ہو جاتا، پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی دین ہی نہ رہتا۔ اس عمر فاروق کو گالیاں کرتے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لینا ان کو گوارا نہیں۔ تکلیف کیا ہے؟ ان کی وجہ سے ان کا ایک خاص اعزاز چھن جاتا ہے۔ اعزاز ان کا کہاں چھلے گا؟ جن کا اعزاز ہے ان کے پاس ہے اور انہیں کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر امزاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کون تھے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ یہ اعزاز دنیا سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت علی کی بیوی ہیں، اور جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ رہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا، بعد میں کئی نکاح کیے۔ جیسے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ زندہ رہیں، تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا۔
اور جب وہ فوت ہوگی تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کئی نکاح کیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دونوں داماد مانے تو ان کا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یا ہمارے امام کا ایک اعزاز کم ہو جاتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اکیلے داماد نبی کے. اور پھر قرآن میں کتنی تعویلیں اور کیا کیا کر دیا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. قرآن کریم میں پردے کی آیت ہے نا. اللہ نے فرمایا ہے بناتک، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اگر بیٹی ایک ہو تو بیٹیوں کہا جا سکتا ہے، نہ اردو میں کہا جا سکتا ہے، نہ عربی میں، نہ کسی زبان میں. اور عربی میں جب تک دو سے زیادہ نہ ہو بنات کا لفظ نہیں آ سکتا. مولانا صاحب گرامر وغیرہ بھی سیکھتے رہتے ہوں گے. یہاں بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں ریالن. ریالن کہتے ہیں 2 ریال کو. ریال 1 ریال اور ریالن 2 ریال ہے نا. اور اگر 2 ہی ریال ہوں تو کوئی کہتا ہے ریالات؟ کوئی نہیں کہتا. وہ ریالن ہے. جب 3 ہوں گے، 4 6 10 ہوں گے تو پھر ریالات کا لفظ شروع ہوگا، جمع کا صیغہ. اللہ نے فرمایا بنات، جمع کا صیغہ. معنی یہ کہ 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 2 سے زیادہ نبی کی بیٹیاں تھیں. اور بہت سارے ان کے اپنے مصنفین ایسے ہیں جنہوں نے 4 بیٹیاں مانا. کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. لیکن انہی میں سے جو متعصب لوگ ہیں، بلکہ ایک المیہ ہے کہ اہل سنت نے نبی کے کچھ بیٹے بڑھا دیے اور دوسری پارٹی نے نبی کی بیٹیاں گھٹا دی. اہل سنت کے یہاں بعض مورخین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 بیٹے تھے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے. اب گنتی کر کے دیکھ لیں. پہلے بیٹے قاسم، جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیت تھی ابو القاسم. دوسرے تھے عبداللہ، جو اسلام کے زمانے میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے انہیں عبداللہ کو طیب بھی کہا گیا اور طاہر بھی کہا گیا. بیٹا ایک ہے، نام 3 ہو گئے. اور تیسرے بیٹے تھے ابراہیم رضی اللہ عنہ. ابراہیم وہ جو آپ کے ہاتھوں میں وفات پاتے ہیں، آپ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. اے ابراہیم ہم تیرے فراق سے بہت غم زدہ ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے. ہمارے مختار کل والی پارٹی کو تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے. صرف انہی کے بارے میں نہ کہتے رہیں، اپنے گریبان میں بھی جھانکے. ہم کہتے ہیں مختار کل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے. میں اس موضوع کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہتا. کیا ایسا آدمی مختار کل ہو سکتا ہے جس کے ہاتھوں میں اس کا بیٹا چھانسیں توڑ رہا ہو اور وہ بچا نہ سکے؟ بیٹا اس وقت اکلوتا بیٹا، آخری بیٹا. پہلے بیٹے فوت ہو چکے ہیں، آخری بیٹا ہے ابراہیم، اور وہ بھی ہاتھوں میں سانسیں توڑ گیا اور نہیں بچا سکے. اور ہمارا بھائی کہتا ہے کہ آپ مختار کل تھے، دنیا میں جو کچھ چاہے آپ کر سکتے تھے. بیٹے کتنے ہو گئے ہیں؟ 3. اور نام کتنے ہو گئے؟ 5. اسی سے غلط فہمی ہوئی. بعض علماء کو آپ دیکھیں گے وہ لکھتے ہیں 5 بیٹے تھے، بعض لکھتے ہیں مورخین کہ نہیں 3. اور صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے 3 تھے، بیٹیاں 4 تھیں. انہوں نے 2 بیٹوں کا اضافہ کر دیا، انہوں نے 3 بیٹیاں کم کر دی. کہا کہ اکیلی فاطمہ تھی اور کوئی نہیں تھی. اب باقی 4 بیٹیاں، 3 بیٹیاں زینب رضی اللہ عنہا، جن کے شوہر کا نام معروف ہے ابو العاص، ان کے شوہر ابو العاص، جن کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہا
وہ امامہ جس کو اٹھا کر کندھے پہ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، امامہ الف کے ساتھ، اور امامہ یہ جو پگڑی ہوتی ہے عین کے ساتھ، عین کے ساتھ امامہ پگڑی اور الف کے ساتھ امامہ، وہ حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا حضرت نماز کے دوران اگر ٹوپی سر سے گر جائے تو کیا اٹھا کے رکھ لیں؟ ہمارے لوگ ایسے ہیں نا، ٹوپی گر گئی اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا، کوئی دوسرا اٹھا کے سر پہ ٹھونسے تو ٹھونسے، وہ نہیں ہاتھ لگاتے، کہتے ہیں جی بس گر گئی تو گر گئی۔ ایسے ہی کسی آدمی نے امام شوکانی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ ٹوپی سر سے گر جائے تو اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، نبی نے امامہ کو اٹھا کے جماعت کرا دی اور تو امامہ اٹھا کے سر پہ نہیں رکھ سکتے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ عین کے ساتھ امامہ پگڑی، کہتے ہیں کہ نبی نے نواسی کو اٹھا کے کندھے پہ بٹھا کے پوری نماز پڑھ لی، جماعت کرا دی، اور تو صرف ٹوپی اٹھا کے اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ ہیں زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، تین ہو گئیں، اور چوتھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، چار بیٹی۔ صرف یہ کہ دوسرا آدمی داماد نہ کہلوائے، صرف علی ہمارے نبی کا داماد کہلائے، تین بیٹیوں کا انکار کر دیا۔ کہتے ہیں نہیں، وہ پہلی بیویوں کی بیٹیاں تھیں، حالانکہ شیخ موجود ہیں، آپ کبھی بھی چاہیں پوچھیں، اللہ رب العزت نے ربائب کا لفظ قرآن میں استعمال فرمایا ہے۔ ربائب وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو بیوی کے ساتھ آئیں، کسی دوسرے شوہر کی ہوں۔ ربائبکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں چار تھیں، اور ان میں سے دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں باری باری آئیں۔ پہلے رقیہ تھیں، فوت ہو گئیں، پھر ام کلثوم بھی نکاح دی، وہ بھی فوت ہو گئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عثمان اگر کبھی میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ کتنا قابل اعتماد شخص ہوگا عثمان، کتنا با اخلاق ہوگا، کتنا بہترین شوہر ثابت ہوا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی میں وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ اور کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک انسان کے پاس ہو، پوری تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی۔ اندازہ کر، پوری تاریخ انسانی میں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک آدمی کے پاس۔ گالیاں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گالیاں، چار چار پشتیں مسلسل جن کی صحابی ہیں ان کو گالیاں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چار پشتیں صحابہ کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے والد ابو قحافہ، یہ دونوں صحابی، عبد الرحمن بھی صحابی، اور ان کا بیٹا ہے عبداللہ وہ بھی صحابی۔ چار پشتیں مسلسل گالیاں دینے کے آئیں گے، چاروں پشتوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ عظیم انسان کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے تھے۔ عظمت دیکھیں، دنیا کا سب سے بڑا حیادار انسان خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حضرت عثمان سے وہ بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی چادر کو، تہبند کو تھوڑا لپیٹ کر سمیٹ کر اپنے سامنے اکٹھا کیا ہوا ہے، گھٹنے تھوڑی تھوڑی رانیں ننگی ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے، آ گئے، بیٹھ گئے۔ عمر فاروق آئے، آ گئے، بیٹھ گئے۔ آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے، بٹھاتے رہے، بات چلتی رہی۔ حضرت عثمان غنی نے اجازت طلب کی اندر آنے کی، تو فوراً پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے سیدھے کیے، اپنے گھٹنوں کو پنڈلی تک کپڑا کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیفیت دیکھی، بھانپ گئیں کہ عثمان میں اور ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہما میں کچھ فرق ہے۔ جیسے ہی مجلس برخاست ہوئی
تو پوچھا یا رسول اللہ میرے والد آئے تھے، ابو بکر آئے تھے، آپ بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے تھے، آپ بیٹھے رہے، عثمان غنی آئے تو آپ نے فوراً اپنا کپڑا سیدھا کیا، ایک دم جیسے کہتے ہیں ٹینشن ہو کر بیٹھ گئے، کیا وجہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افلا استحی ممن تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس انسان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے، اتنا حیادار انسان، ذوالنورین نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر، اس کو بھی گالیاں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ صرف ایک ہی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے نا، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، بلکہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی انسان، بلکہ اگر یہ میں کہوں کہ یہ چاروں انسان عین مسلمان، چاروں عین مومن اور چاروں عین اسلام تھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خلفائے راشدین چاروں سارے عین اسلام تھے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ چاروں کے نام بھی عین سے شروع ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ چاروں کے نام یاد ہیں آپ کو تھوڑے تھوڑے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کہ ابو بکر کا تو الگ سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام ابو بکر نہیں تھا، ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن عثمان بن عامر، اور ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو مشہور ہیں وہ بھی ابو قحافہ نام نہیں تھا، ان کا نام عثمان بن عامر تھا۔ یہ کنیتیں ہیں، نام پیچھے رہ گئے، کنیتیں آگے آگے، جیسے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ میجارٹی ان کو ماننے والی ہے۔ کبھی کسی موقع پہ آپ تھوڑا سا سروے کر کے دیکھنا، کہو بھائی یک دم مجھے بتاؤ تمہارے امام کا نام کیا ہے، نام ہی نہیں آتا، کہیں گے جی ابو حنیفہ، حالانکہ ابو حنیفہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام نعمان بن ثابت، ان کا نام نعمان ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ نام نہیں آتا۔ ایسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے کنیت سے مشہور ہوئے کہ ان کا نام عبداللہ کا ہے، عبداللہ عین سے، عمر فاروق عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے، چاروں عین اسلام ہیں، لیکن ان کو صرف ایک ہی اسلام نظر آتا ہے، باقی کوئی اسلام کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بلا شبہ بہت بڑے انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی انسان، بڑی عظمتوں کے مالک، اور ان کی اولاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا چاہا، اتنا پیار کیا۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے ریحانہ تا یا فی دنیا، یہ میرے دنیا میں 2 پھول ہیں، شبابا اہل الجنہ، جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سردار یہ ہوں گے۔ جن کی اولاد کو اتنا چاہا، انہیں چاہا، یا ابا تراب یا ابا تراب، یہ جا رہے وہ آ جا رہے، اتنا قرب۔ اب ایک کو سنبھال کے بیٹھ کے باقی کا کیا کرو گے؟ اور یہ تو 4 خلفاء راشدین مشہور ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جن 1400 آدمیوں، ایک نہیں، بیت رضوان میں کتنے لوگ تھے؟ 1400، 1400 لوگ۔ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، 1400 آدمی کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے۔ غزوہ بدر میں 313، فرمایا آج کے بعد اگر یہ کوئی بھی عمل نہ کریں ہم نے ان کو بخش دیا۔ اب ان کو کیا کرو گے؟ باقی بے شمار صحابہ ہیں، ایک ایک کا نام لیجئے۔ بلال رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام یا بلال، اے بلال مجھے وہ کام بتاؤ، وہ عمل بتاؤ جس کے بارے میں تمہیں سب سے زیادہ امید ہے کہ اللہ کو وہ زیادہ سے زیادہ پسند آیا ہوگا۔
انی سمیت دفن علیک امامی فی الجنہ، میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں اپنے آگے سنی ہے. میں جنت میں تھا، میرے آگے کسی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ ہوتی ہے نا، جو ٹھک ٹھک تھوڑی تھوڑی ہے، میں نے سنی. پوچھا جبرائیل سے یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کا غلام بلال زمین پر چل رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا رہا ہے. فرمایا کہ کیا کرتے ہو؟ اندازہ کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا بھائی کہتا ہے کہ یہ آپ عالم الغیب تھے، اپنے اتنے پیارے ساتھی ہیں ان کے عمل کا نہیں پتا کہ وہ کرتا کیا ہے. کہا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تجھے یہ مقام دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ جو سارے کرتے ہیں میں تو اسی طرح کا ہی آدمی ہوں، وہی کر رہا ہوں. ہاں ایک بات ہے، وضو ٹوٹے تو وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تحیت الوضو جس کو کہتے ہیں. تو نبی سے فرمایا تیرا یہی عمل اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی. اور فرمایا امامی، یہ کلمہ ایک خاص حیثیت رکھتا ہے. سمیت و دفع نہ علیک امامی، میں نے اپنے آگے آگے تیرے چلنے کی آواز سنی. لیکن وہ چل رہے ہیں دنیا میں. جنت میں اللہ کے نبی نے جن کے محل دیکھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا عمر میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت محل. پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کا ہے. میں نے کہا میں قریشی ہوں، یعنی شاید یہ میرا ہے، میں قریشی ہوں. فرمایا نہیں، یہ آپ کے مرید، آپ کے شاگرد، آپ کے ساتھی، یہ عمر فاروق کا محل ہے. جنت میں عمر فاروق کا محل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بتا رہے ہیں. اور فرمایا میرا اتنا خوبصورت محل ہے، میرا دیکھ کے جی چاہا کہ میں اندر گھس جاؤں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ تو اتنا غیرت مند انسان ہے، میرا اندر گھسنے کو پھر جی نہیں چاہا. حضرت عمر فاروق نے یہ بشارت سنی اور یہ غیرت کا لفظ سنا کہ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں غیرت. فرمایا اغار علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ پر غیرت کھاؤں گا، اور ساتھ رونا شروع کر دیا. صحابہ کرام میں اللہ رب العزت نے بڑی بڑی عظمتوں کے مالک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، خوشی سے آدمی روتا ہے، خوشی سے آدمی کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے مشہور قراء میں سے بہترین مشہور قاری 2. آج کل حرمین کے بھی 2 قاری مشہور ہیں نا، شیخ شریم اور شیخ سدیس. کچھ اسی طرح کا سمجھ لیں، اور بھی تو بہت سارے قاری ہیں اور بڑے بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ. اس وقت مدینہ منورہ میں 2 مشہور قاری تھے، جن میں سے ایک یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے ہیں تمیم داری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو مدینے کے امام مقرر کیا تھا کہ تم تراویح پڑھایا کرو. اور آج کل بھی یہ دونوں قاری تراویح خاص طور پر پڑھاتے ہیں. ان دونوں قاریوں میں سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، سورت ہے نا 30ویں سپارے میں سورۃ البینہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے یہ سورۃ البینہ پڑھوں. تو کہا یا رسول اللہ آپ سے ہم سیکھیں، آپ سے قرآن لیں اور آپ میرے سامنے پڑھیں گے؟ فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. جب یہاں تک بات آئی تو حضرت ابی کے دل میں کیا آیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ پہنچیے ذرا اس جگہ کو. کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ تو نبی سے فرمایا ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے کہا. جذبات سے بے قابو ہو گئے، رونا شروع کر دیا کہ اللہ پاک نے میرا نام لیا. کتنی کتنی عظمت کے مالک، عظمتوں کے پہاڑ تھے وہ لوگ.
ان لوگوں کی بدزبانی کا کیا کریں، کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے عظیم انسان، لیکن ایک لائن میں لگ کے گالیوں پہ گالیاں بکتے چلے جاتے ہیں. ان کے نزدیک اب صرف 2-4 لوگ بچے ہیں، مقداد بن الاسود، سلمان فارسی، بلال حبشی، صہیب رومی. میرا خیال ہے جو ویزا لے کے آنے والے لوگ ہیں وہ ان کو اچھے لگے اور باقی سارے نہیں بچے. یہ تو باہر کے ہیں نا سارے. بلال حبشہ کے تھے، سلمان فارس ایران کے تھے، صہیب روم کے تھے، مقداد بن اسود اور اپنا ایک پنجہ یہ شامل کر لیں، کہتے ہیں یہ ٹھیک تھے، باقی نعوذ باللہ سارے منافق ہو گئے تھے. اللہ رب العزت کو کیا اتنا بھی معلوم نہیں نعوذ باللہ کہ یہ لوگ کل کو منافق ہو جائیں گے؟ میں کن کو سرٹیفکیٹ دے رہا؟ اللہ عالم الغیب، ما کان وما یکون، ہر چیز کو جاننے والا. وہ کہے لقد رضی اللہ عن المومنین، اے میرے نبی تیرا رب مومنوں سے راضی ہو گیا اور ان مومنوں میں یہ لوگ موجود ہوں. 10 مبشرہ ہیں، 10 صحابہ جن کو باقاعدہ جنت میں داخلے کی خوشخبریاں دی گئیں، جن کو صدیق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے حوالے سے صدیق کہا، بعض حدیث کی روح سے عتیق کہا. عتیق، اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا. صدیق، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ احد پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مدینہ کے پاس ہی تو پہاڑ تھا، پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی پہاڑ پر ماری اور فرمایا اثبت یا احد، اے احد رک جا، اے احد تھم جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد کانپنا ہلنا بند کر دے، اس وقت تم پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. گویا کہ عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. اور جس کی شہادت کی خبر مل جائے وہ کیا زندگی میں منافق ہو جائے گا؟ ایک نہیں، 2 نہیں، کس کس صحابی کا، پھر کس کس خاتون کا ذکر کریں. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی سب کو ایک لائن میں لیے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اتنا مقام ان لوگوں کو دیا، مردوں کو دیا، خواتین کو دیا. ان لوگوں نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور آخرت تو برباد ہے ہی، دنیا بھی برباد کر لی. یہ جو ڈیزائن میں بتا رہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی انسانوں والی حرکتیں، دنیا میں پیٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں. دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عذاب ہوگا. ان کے کپڑے بھی کالے، ان کے دل بھی کالے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے منہ بھی کالے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحابہ کرام کی عظمتوں کو ماننے اور ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.